الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 153 سے شروع کریں گے. پہلے آیت 153 اور 154 پر کے بارے میں بات ہوگی، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. انہوں نے کہا بے شک تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہم جیسا ایک انسان ہی تو ہے، پس لے آ کوئی نشانی اگر تو سچوں میں سے ہے. ہم پڑھ رہے ہیں صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بارے میں کہ انہوں نے کس طرح اپنے پیغمبر کے ساتھ معاملہ کیا. صالح علیہ السلام کی دعوت پر جب چند کمزور قسم کے لوگ ایمان لے آئے تو کچھ لوگ جو انفلوئنشل تھے، ایلیٹ کلاس تھی، وہ صالح علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اور تم ہم جیسے ایک انسان ہی تو ہو، تو ہم تمہاری بات کیوں مانیں؟ اگر تم واقعی سچے ہو تو ہمیں کوئی معجزہ دکھاؤ، کوئی نشانی دکھاؤ. تو قالو، وہ کہنے لگے، کون کہنے لگے؟ الملأ، اس کے قوم کے جو سردار قسم کے لوگ تھے. انما، سوائے اس کے نہیں، یعنی یہ تاکید کے لیے آتا ہے کہ واقعی یقینی طور پر انت تو، یعنی صالح علیہ السلام، من المسحرین، مسحرین میں سے ہو. مسحر کا لفظ سحر سے ہے، یعنی سحر سے ہے، اور ایک ہوتا ہے مسحور، یعنی جس پہ سحر ہوا ہو، اور ایک ہے مسحر، اس میں زیادہ زور ہے، یعنی تم پہ لگتا ہے کہ بہت شدید قسم کا جادو ہو گیا، جادو زدہ ہو. اور جو بہت زیادہ جادو زدہ انسان ہوتا ہے اس کی عقل ماری جاتی، کیونکہ جادو جو ہے وہ انسان کی عقل مار دیتا ہے، اور یہ مسحور سے زیادہ مبالغے کا لفظ ہے یہاں. تو قوم سمود صالح علیہ السلام کی دعوت پر جب کوئی اعتراض نہ کر سکے، اس میں کوئی خامی نہ نکال سکے، تو انہیں سحر زدہ کہہ دیا کہ تم میں ہی خرابی ہے.
صالح، حالانکہ یہی قوم صالح علیہ السلام کو نبوت سے پہلے تک بہت سمجھدار سمجھتی تھی، یعنی نبوت کا اعلان جب تک انہوں نے نہیں کیا تھا وہ ان کے نزدیک نہایت عقل مند تھے۔ سورۃ ہود میں آتا ہے قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، انہوں نے کہا اے صالح اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان ایسے آدمی تھے جن سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں ہماری، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان کے خیال میں بہت ہی کوئی سمجھدار، ہوشیار، ذہین انسان تھے کہ جن سے بڑی امیدیں کسی عام انسان سے تو امیدیں وابستہ نہیں ہوتی کسی کی۔ اب یہی لوگ ہیں کہ جو ان کو انتہائی سمجھدار سمجھتے تھے، اب وہی ان کو سحر زدہ سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں۔ یہ جو تہمت ہے مجنون ہونے کی یا مسحور ہونے کی، یہ ہر نبی پہ لگائی گئی ہے۔ سورۃ الذاریات میں آتا ہے كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ، اسی طرح جو رسول بھی ان لوگوں کے پاس آیا جو ان سے پہلے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ یہ جادوگر ہے یا مجنون ہے، یعنی مسحور بھی کہا اور ساحر بھی کہا اور مجنون کہا۔ پھر کہنے لگے ما انت الا بشر مثلنا، تم تو ہماری طرح کے ایک بشر ہو، انسان ہو، اور بشر ان کے خیال میں رسول نہیں ہو سکتا۔ اور تمام پیغمبروں کی امتیوں نے بشر ہونے کی وجہ سے ان کی رسالت کا انکار کیا۔ اور دوسرا یہ کہ تم ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، تم میں کوئی الگ خصوصیت تو نہیں کہ ہم تمہیں مان لیں، کہ تمہیں رسالت نصیب ہوئی اور ہمیں نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی اسی قسم کی باتیں سنائی گئیں کہ آپ ہماری طرح کے ایک انسان ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں۔ اور یہ غلط فہمی ہر دور کے لوگوں میں پائی جاتی رہی، اور ہر قوم کے اندر اسی قسم کے خیالات اور اعتراضات تھے کہ تم اللہ کے رسول یا اللہ کے نمائندے کیسے ہو سکتے ہو جبکہ تم ہم جیسے انسان ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں۔ تو انسان یعنی رسولوں کی بشریت اور نبوت کے بارے میں سوچ عام طور پر ہر دور میں ملتی جلتی رہی ہے کہ جو بشر ہوگا وہ نبی اور رسول نہیں ہو سکتا، جو نبی اور رسول ہوگا وہ بشر اور انسان نہیں ہو سکتا۔ آج دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی کچھ لوگوں کی سوچ اس سے ملتی جلتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہیں لیکن ان کو بشر نہیں مانتے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ بشر ہیں تو رسول نہیں ہو سکتے، اور اگر رسول ہیں تو بشر نہیں ہو سکتے۔ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بشر انسانوں ہی کے لیے رسول بن کر آتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایک خاص اعزاز بخشتے ہیں، ان کو چن لیتے ہیں۔ تو بہرحال غلط فہمی دونوں کی ایک ہی ہے، اور وہ کیا کہ بشریت اور نبوت اور رسالت باہم جمع نہیں ہو سکتی، حالانکہ معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ جو کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا آتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسول، پہلے عبد کہا گیا پھر رسول کہا گیا کہ وہ عبد ہیں جنہیں رسالت عطا ہوئی ہے۔ پھر کہنے لگے فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، تو تم کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ لاؤ، کوئی دلیل لاؤ جس سے پتہ چلے کہ واقعی تم سچے ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہی بھیجا ہے۔ تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ جو لوگ اللہ سے نہیں ڈرتے وہ کسی پر بھی الزام لگا دیتے ہیں، وہ عام انسانوں کو بھی نہیں چھوڑتے اور رسولوں کو بھی نہیں چھوڑتے۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ کوئی اچھا کام کر رہے ہوں اور لوگ آپ کے بارے میں شک کریں، مسٹرسٹ کریں، غلط باتیں کریں، تو ان سے گھبرانا نہیں چاہیے،
کہ لوگوں نے تو رسولوں کو نہیں چھوڑا جن کے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام آتا تھا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا. یعنی باقی دنیا میں جتنے بھی عہدے ہیں نا وہ لوگوں کے بنائے ہوئے ہیں اور لوگ منتخب کرتے ہیں. کسی ملک کا صدر ہو، وزیر اعظم ہو، لوگ سلیکٹ کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ نہیں ہوتے. لیکن رسول جو ہیں ان کو لوگ سلیکٹ نہیں کر سکتے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتے ہیں. تو اس سے بڑی کیا کسی کے لیے اعزاز کی بات ہو کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے بطور رسول چن لیا ہو، یعنی وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا معزز ہو. تو اس معزز ترین ہستی کو بھی لوگوں نے نہیں چھوڑا اور الزام تراشی کی. تو کسی کی عزت پر حملہ کرنا ایک بہت کبیرہ گناہ ہے اور حرام ہے اور ظلم ہے اور بہت ہی خطرناک بات ہے، اور بہت ہی ناروا بات ہے کہ کسی بھی خبر کو بغیر تصدیق کے، بغیر ویریفائی کیے لوگوں میں عام کر دیا جائے. اور خاص طور پر اگر علماء کا طبقہ بغیر تحقیق کے ایسی خبریں اڑائے اور دوسروں کے بارے میں غلط بات کرے تو یہ برائی اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے، کیونکہ علماء کا طبقہ ایسا ہوتا ہے کہ جس پر لوگوں کا ٹرسٹ ہوتا ہے. اس لیے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہوں انہیں تو بہت محتاط ہونا چاہیے کہ بلا تحقیق کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہیں، کیونکہ جھوٹ بولنا اور غلط باتیں پھیلانا جو ہے یہ ایک بہت بڑا جرم ہے جس کی سزا بڑی بھیانک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے آج رات ایک خواب دیکھا ہے کہ 2 آدمی میرے پاس آئے، انہوں نے میرے ہاتھ تھام لیے اور وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے. وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا اور دوسرا کھڑا ہے جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، جسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے اور جو اس کو چیرتا ہوا اس کی گدی تک پیچھے تک چلا جاتا ہے، پھر اس کے دوسرے جبڑے کے ساتھ بھی یہی کرتا ہے. اتنے میں پہلا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ ایسے ہی کرتا ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا ہے یہ بہت جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا جو اس سے نقل ہو کر تمام عالم یعنی دنیا تک پہنچ جاتی تھی. اس لیے قیامت کے دن تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا. کتنی سخت سزا ہے. اور آج کل میڈیا کے دور میں آپ دیکھیں کہ جھوٹی باتیں پھیلانا، جھوٹی خبریں عام کرنا کتنا عام ہو گیا، اور شاید ہی کوئی اس سے بچا ہوا ہو. تو اس لیے بہت احتیاط کی اور بہت اس معاملے میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ عام جھوٹ تو عام جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹی حدیثیں گھڑ کے حدیث کے نام پر لوگ پھیلا دیتے ہیں. بعض اوقات غلط ریفرنس لکھتے ہیں، بخاری، حالانکہ بخاری میں کوئی نہیں، کیونکہ بخاری ٹرسٹ وردی ہے. تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے بخاری کا نام لکھ دیا تو لوگ اس حدیث کو مان لیں گے. اور بعض لوگ بغیر سوچے سمجھے اس کو آگے سے آگے اور پھر وہ ساتھ لکھا بھی ہوتا ہے کہ اس کو خوب پھیلائیے. تو ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے، ہر کسی کی باتوں میں نہیں آ جانا چاہیے. ضرور فرق کرنا چاہیے کہ صحیح کیا اور غلط کیا ہے. اور ہمارا امتحان ہی عقل کا ہے کہ ہم نے عقل استعمال کتنی کی. اور عقل کو صحیح گائیڈ کرنے کے لیے پھر علم بھی چاہیے، کیونکہ علم روشنی ہے. اور جس بات کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو وہ دراصل جھوٹ ہے. ٹھیک ہے نا؟ بے حقیقت باتیں اور الزام تراشی اور بہتان تراشی کی جو آخرت میں سزا ہے وہ اس ایک اور حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں کی پیپ میں ڈالے گا حتیٰ کہ وہ اپنی بات سے باز آ جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے بڑا سود ربا یہ ہے کہ انسان ناحق کسی مسلمان کی عزت سے کھیلے. یعنی سود کی برائی ہم سب کو پتہ ہے، لیکن اس سود سے بھی بڑا گناہ ہے، سود کے لین دین سے بھی، کہ انسان کسی کی عزت سے کھیلے، کسی کو بلیک میل کرے، کسی پہ الزام تراشی کرے، کسی پہ جھوٹ باندھے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جب مجھے میرے رب عز و جل نے معراج عطا کی تو میں ایک قوم پر گزرا، ان کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کھرچ رہے تھے، یعنی اپنے آپ کو اسکریچ کر رہے تھے۔ تو میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں اے جبریل؟ انہوں نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں اور ان کی عزت و آبرو کے درپے رہتے ہیں، یعنی دوسروں کو بدنام کرتے رہتے ہیں۔ تو جو شخص کسی ایسے دھندے میں مبتلا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ وہ کس قدر ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دے رہا ہے، اور دوسرے کی تو دنیا خراب کر رہا ہے لیکن اپنی آخرت۔ اور اس کے برعکس کسی مسلمان کی عزت کی حفاظت کرنا بھی عبادت ہے۔ یعنی اسلاف یہ سمجھتے تھے کہ نماز روزے کی پابندی کرنے والا عبادت گزار نہیں، اصل عبادت گزار وہ ہے جو لوگوں کی عزت اور آبرو کی پردہ داری کرے، ان کے عیبوں کو چھپائے، نہ کہ ان کو نشر کر کے مزے لے۔ کیونکہ نماز روزہ تو فرض ہے نا، اگر کسی نے اپنا فرض پورا کیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہے، لیکن وہ چیزیں جو دوسروں کے حقوق سے متعلق ہیں ان کے اوپر توجہ کرنی چاہیے۔ پھر یہ جو اس آیت میں آیا نا ما انت الا بشر مثلنا، اس جملے میں ایک تکبر پایا جاتا ہے۔ تم کون ہو، تمہاری بات کیوں سنیں ہم، تم بھی تو ایک انسان ہی ہو۔ تمہارے اندر کیا تھا کہ تمہیں نبی بنا دیا گیا اور ہمیں چھوڑ دیا گیا، کیونکہ وہ اپنی فضیلت اور برتری کا احساس رکھتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ کسی کی خوبی کو نہ ماننا، کسی کی بڑائی کو تسلیم نہ کرنا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اہل کتاب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کیوں نہیں مانا تھا؟ کیا وہ آپ کو پہچانتے نہیں تھے؟ آپ کو جانتے نہیں تھے؟ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے، لیکن پھر بھی نہیں مانے۔ کیوں؟ کیونکہ پھر ان کی سرداری جاتی تھی۔ پھر اسی طرح شیطان کا کیا مسئلہ تھا؟ آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تکبر کی بنا پر۔ اسی طرح یہود کے اندر بھی حسد اور کبر تھا۔ تو جو شخص حق کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اسے قبول نہیں کرتا وہ دراصل تکبر کا شکار ہوتا ہے۔ اور تکبر کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ بطر الحق وغمط الناس، حق کا انکار اور لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ تو متکبر میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دلیل کے جواب میں اعراض اختیار کرتے ہیں، تمسخر کا رویہ اختیار کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، اور اگر کسی سچائی کا انکار ممکن نہ ہو، ممکن ہی نہیں کہ اس کو جھٹلایا جا سکے، روز روشن کی طرح واضح ہو، تو پھر عذر تراشتے ہیں، یعنی کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو وہاں سے نکال لیتے ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے۔ اگر دیکھا جائے تو انسانی تاریخ کا سب سے پہلا اور بڑا جرم جو ہے وہ عدم اعتراف ہے، کسی کی خوبی کو نہ ماننا، زندگی کی حقیقت کو نہ ماننا، زندگی کی حقیقت کو نہ ماننا، زندگی کو نہ سمجھنا، اور اسی طرح باقی حقائق کا بھی اعتراف نہ کرنا۔ اور اگر دیکھا جائے تو زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، ہر انسان کے اندر کبھی وہ اوپر جاتا ہے کبھی نیچے جاتا ہے۔ تو انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر آج مجھے اللہ نے کوئی بڑائی دی ہے تو یہ ہمیشہ باقی رہے گی، اور اس بنا پر میں دوسروں کو حقیر سمجھوں۔ انسان کے اخلاق میں سے یہ بات ہے کہ وہ دوسروں کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کا اعتراف کرے، ان کو مان جائے۔ ایک چیز ہے نا جو اللہ نے کسی کو دی ہے، اللہ نے کسی کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ کوئی اچھی بات کرتا ہے،
تو انسان کہے کہ اچھا اگر میں اس کو مان جاؤں گا تو پھر اس کی بڑائی ہو جائے گی، اس کی بات اونچی ہو جائے گی، لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، لو تم کہیں کے فلاسفر، تم یہ باتیں کرنے والے، اور یہ کہہ کے اس کی بات کو گنوا دیتا ہے. تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے، انتہا درجے کی بد اخلاقی ہے. اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی اسکل ہے، کوئی مہارت ہے، کوئی قابلیت ہے، تو اس کو مان لینا چاہیے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ خاص طور پر اگر آپ ایک ذمہ دار انسان ہیں، آپ ایک لیڈرشپ کے رول پر ہیں، اور آپ اپنے ٹیم ممبرز کی صلاحیتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کا اعتراف کرتے ہیں، تو آپ ان سے بہتر کام لے سکتے ہیں. اور اگر آپ اعتراف نہیں کریں گے اور ان کو ہر جگہ کاٹنے کی کوشش کریں گے کہ کہیں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائے یا لوگ اس کو چاہنے نہ لگیں، تو پھر آپ کھو دیں گے، یعنی اصل مقصد کو کھو دیں گے. آپ اپنے کام کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں. اور کبھی بھی اگر آپ کسی کی نعمت یا کامیابی کو یا خیر اور بھلائی کو تسلیم نہیں کرتے، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کا دل تنگ ہے، اور آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں حسد پایا جاتا ہے. یعنی جلال الدین رومی سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ حسد کیا ہوتا ہے، تو انہوں نے جواب دیا، دوسروں میں خیر و خوبی، نعمت، کامیابی کو تسلیم نہ کرنے کا نام حسد ہے. یعنی کسی کی خوبی کو نہ ماننے کا نام حسد ہے. تو دوسرے کی خوبی کو مان لینا چاہیے، چاہے اپنے اوپر جبری کیوں نہ کرنا پڑے، نہ بھی دل مان رہا ہو پھر بھی مانے، یعنی اس کے اندر ہے. اور دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہونا آپ کو خوش کرے گا، اور دوسروں کی نعمتوں کے اوپر جلنا کوڑنا آپ کو پریشان کرتا ہے. اور جب آپ کسی کی نعمت کا اعتراف کرتے ہیں، کسی کے اوپر اللہ کے فضل کا اعتراف کرتے ہیں، تو دراصل اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی ہوتے ہیں. اور اگر اپنے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کا اعتراف بھی کرنا یہ بھی اخلاق میں سے ہے. اور اس کے اسی طرح اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتیں دے رکھی ہیں، کچھ آسائشیں، آرام دے رکھے ہیں، تو ان کا بھی اعتراف کرنا چاہیے، اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے. کیونکہ حق کا اعتراف دراصل انسان کے اپنے فائدے میں ہوتا ہے. حقیقت سے آنکھیں بند کر لینا، حقیقت سے نظریں چرا لینا، حقیقت کو سامنے دیکھتے، مطلب کوئی خطرہ آ رہا ہے اور آپ کے کوئی نہیں آ رہا، آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، تو کیا ہوگا، کس کا نقصان ہوگا. ایک محاورہ بھی ہے نا کہ کبوتر بلی کو دیکھ کے اگر آنکھیں بند کر لے تو اس کی جان بچے گی تھوڑی، بلی آ کے کھا جائے گی اس کو. اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ اللہ نے رزق تقسیم کیے ہیں نا، کسی کو کوئی چیز زیادہ دے دی، کسی کو کوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک طرح پیدا نہیں کیا. کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کو اولاد زیادہ ہے، کسی کے پاس حسن زیادہ ہے، کسی کے پاس ذہنی قابلیت زیادہ ہے، کیونکہ دنیا کا نظام اسی سے چلتا ہے. مائک ہے، چل ان آیتوں کو دوبارہ سنیے، مائک دیجیے ان کو، دونوں آیتوں کی تلاوت کر دیجیے، غور کیجیے اور پھر آپ ریفلیکشن دیجیے مجھے. قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين. جی مونا آپ بات کیجیے. جی جب سے سورۃ الشعراء ہم لوگ پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک ایک بات جو ہے وہ آج کے زمانے میں فٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے اب آپ جیسے آپ ابھی اللہ کی تقسیم کی بات کر رہے تھے، تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ریسورسز پھیلائے ہوئے ہیں. لیکن اب آج کل جو ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ ہر جگہ کے ریسورسز اپنے قبضے میں لے لینا ہے، اور ایک جو ٹریڈ وار کا جو ایک پورا سلسلہ چل پڑا ہے پوری دنیا میں، وہ پھیل چکا ہے. تو اس سے کتنا فساد ہو چکا ہے. ملک جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی معیشت تباہ ہو رہی ہے، لوگوں کا جو ہے وہ زندگی کا نظام معطل ہو کے رہ گیا ہے. مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ بڑے سے بڑے لوگ بھی جو پڑھے لکھے بھی ہیں وہ آخر اس کو روکنے میں کیوں ناکام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کی سمجھداری دراصل اس کے دل پہ بیس کرتی ہے. یعنی انسان عقل مند وہی ہے جو حق کو سمجھے اور حق بات کرے اور حق کے اوپر جم جائے اور حق کا ساتھ دے، کو اس کا حق بالکل دینے والا بنے، نہ کہ دوسروں کا حق بھی چھین کے اپنے پاس لے جائے.
سر جی مجھے صورت کہف کی آخری آیت یاد آ رہی تھی جب بشر کی بات ہوئی قل انما انا بشر مثلکم یوحا، تو اللہ تعالیٰ یوحا انہوں نے الیہ، یوحا الیہ کہ وہ خود بشر تھے، اور بشر ماننے کو کیوں نہیں ہمارا دل کرتا، کیونکہ ہم سنت پہ پیروی نہیں کرنا چاہتے، ہم چاہتے نہیں کہ ہم اس طرح فالو کریں ان کو، تو ہاں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ کہہ کے کہ وہ تو نور سے بنے جی ہوئے تھے اور بہت اعلیٰ تھے، اور ہم تو ویسا کر ہی نہیں سکتے. جب بھی اگزامپل دی جاتی ہے چاہے صحابہ کی ہو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تو کہتے ہیں ان تک کون پہنچے، جی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں. ہوں، جی اور کوئی؟ جی پیچھے سے نوما کو دیجیے. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. آپ کی بات یہ جو آپ نے کہا کہ ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں، یہ اتنا بڑا کلیہ ہے کہ ہے پیس اینڈ ہیپینس، کیونکہ جو ہم جب ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہی فیل ہوتا ہے شاید ہمارے پاس کم ہے، لیکن اگر ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جائیں تو یہ اتنا بڑا دل کو سکون آ جاتا ہے، کیونکہ وہ ودود ہے، وہ مجھے محبت کرتا ہے. دوسرا وہ جسٹ ہے، اٹس ناٹ پاسبل کہ وہ کسی کو زیادہ دے دے اور مجھے نہ دے. ہر ایک کو ایک جیسا ہے. ہمیں دیکھنے میں وہ کہتے ہیں نا گراس سیمز گرینر آن دی ادر سائڈ، بٹ اٹس ناٹ. اللہ تعالیٰ نے سب جو تقسیم کی ہے، جو اس نے مجھے دیا اور جو نہیں دیا وہ میرے ہی بھلے میں ہے. کیونکہ ہمیں جو ملا نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا، اس کو ہم نہیں ایکسپلور کرتے، اس کو ہم استعمال نہیں کرتے، اس پر ہم شکر ادا نہیں کرتے، لیکن دوسروں کی جو ظاہری نعمتیں ہوتی ہیں ان پر ہم ناراض ہوتے ہیں. جی پروین. السلام علیکم. ہمیں یاد آئی یہ بات کہ جب حضرت خضر علیہ السلام کی قابلیت کا اعتراف کیا وہاں کے لوگوں نے، تو انہوں نے بس یہ کہا ھذا من فضل ربی، فضل ربی، تو تکبر کا خاتمہ ہے. جی آپ کچھ اسما کچھ کہنا؟ اوکے نیکسٹ 2 آیاز. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. اس نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہاری باری ہے، اور تم اسے برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ قوم نے مطالبہ کیا کہ کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی نشانی دکھاؤ، یعنی اپنے پیغمبر سے صالح علیہ السلام سے. تو صالح علیہ السلام نے قوم کے اس مطالبے پر اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو پہاڑ سے ایک اونٹنی نکلی. صالح علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ یہ ایک نشانی ہے اور اس کے ساتھ تم نے برا نہیں کرنا ورنہ تم پر عذاب آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ہی انہیں کہا کہ ایک دن اونٹنی کے لیے اور ایک دن ان کے لیے پانی مقرر کر دیا گیا ہے، اور جو دن تمہارا ہوگا اس دن اونٹنی گھاٹ پر نہیں آئے گی، اور جو اونٹنی کا دن ہوگا تم گھاٹ پر نہیں آ سکو گے. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذه ناقہ، یہ ناقہ، یہ اونٹنی جو پہاڑ سے نکلی ہے، لها شرب، اس کی شرب یعنی پانی پینے کی ایک باری ہے، ولکم، اور تمہارے لیے بھی شرب یوم معلوم، ایک معلوم یعنی مقرر دن پانی پینے کی باری ہے، یعنی ہر ایک کے پانی پینے کا دن مقرر ہے. یہ اونٹنی جو تھی کوئی عام اونٹنی نہیں تھی، یہ دراصل ناقۃ اللہ تھی، اللہ کی اونٹنی تھی. یہاں اضافت تشریفی ہے، اس کو عزت بخشی گئی. ویسے تو ہر چیز اللہ ہی کی ہے، لیکن خاص طور پر یہ ایک معجزاتی طور پر درآمد ہوئی تھی. ابن کثیر لکھتے ہیں قوم کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے ایک چٹان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اس چٹان سے ہمارے دیکھتے دیکھتے ایک پوری جسامت کی اونٹنی نکالو، بھرپور، صحت مند.
جس کی ایسی ایسی صفات ہوں. صفات بھی ساتھ بتائیں کہ ہمیں ایسی اونٹنی دیکھنی ہے جو نکلے اس پہاڑ سے. اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور، تو صالح علیہ السلام نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر ان سے وعدہ لیا کہ اگر ان کی فرمائش پوری کر دی گئی تو وہ ایمان لا کر ان کی پیروی اختیار کریں گے. جب انہوں نے قول دے دیا تو صالح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کے لیے کھڑے ہوئے کہ ان کی فرمائش پوری کر دی جائے. ابن حبان نے صحیح سند کے ساتھ ابو طفیل عامر بن واصلہ سے روایت کی ہے، صالح نے انہیں فرمایا نکلو، تو وہ ایک چٹان کی طرف نکلے. وہ چٹان اس طرح لرزی جس طرح حاملہ اونٹنی کو درد ذیل ہوتا ہے. پھر وہ پھٹی اور درمیان سے اونٹنی نکل آئی. تو صالح علیہ السلام نے ان سے کہا وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ. یہ اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے لیے عظیم نشانی، پس اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے کوئی تکلیف نہ دو، ورنہ تمہیں ایک قریب عذاب پکڑ لے گا، یعنی فوری عذاب آ جائے گا. تو یہ روایت جو صحیح سند کے ساتھ بیان کی جاتی ہے، جبکہ صحابی کا قول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے. تو بہرحال اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم کو حکم دیا کہ اونٹنی کا پانی پینے کا وقت مقرر ہے اور تم اس وقت اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرنا. سورۃ شمس میں آتا ہے، سورۃ الشمس میں فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور اسے پانی پلانا ہے. یہ اونٹنی نہ صرف پانی پیتی تھی بلکہ کھانا بھی جہاں سے چاہتی کھاتی تھی، یعنی جہاں چاہتی چرتی پھرتی تھی، اب کوئی اسے روک نہیں سکتا تھا. اب ہوا یہ کہ لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ پورا دن ہم سے پانی رک جاتا ہے، معجزہ تو ہم نے خود ہی مانگا تھا لیکن وہ ہمارے لیے مشکل بن گئی. بعض اوقات زندگی میں انسان ایسی چیزیں مانگتا ہے نا کہ وہی چیزیں اس کے لیے آزمائش بن جاتی ہیں. اپنی زندگی میں بھی آپ دیکھیے کہ کئی چیزیں جن کی آپ نے تمنا کی ہوگی، ڈریم ہوگی آپ کی، جب وہ پوری ہوئی تو اس کے ساتھ کئی اور مسائل کھڑے ہو گئے. بہرحال اب یہاں ان کے لیے بڑی مشکل ہو گئی اور یہ پریشان ہوئے. آپ دیکھیں کہ ایک اونٹنی کسی کے بھی باغ میں گھس جائے اور جو چاہے کھائے تو باغ والے کا حال کیا ہوگا. اور اسی طرح اگر پورا ایک دن پانی نہ قوم کو ملے تو پھر حال کیا ہوگا. لیکن اب انہیں برداشت کرنا تھا اس کو، اس لیے صالح علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہ تم اسے کسی برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. یعنی اللہ کی اونٹنی ہے، اس پہ زیادتی نہ کرنا، اس کے حق میں کمی نہ کرنا، اس کے ساتھ اس کے دن میں جھگڑا نہ کرنا. لیکن قوم اندھی بہری تھی، انہوں نے کوئی بات نہ سنی اور مقابلے پر اتر آئے. کس طرح کہ اونٹنی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا. حالانکہ قوم اس کے دودھ دوتی اور اس سے فائدہ اٹھاتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارے بارے میں نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے اب یہ نشانی. تو بلا تمسوہا بسوء، سو ہر وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو غم میں ڈال دے، تکلیف میں ڈال دے. تو اب ہوا کیا کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا بلکہ صالح علیہ السلام کے اوپر بھی چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا کہ ان کو بھی قتل کر دیں گے. اور اس کی تفسیر سورۃ النمل میں ملتی ہے قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وانا لصادقون. انہوں نے کہا آپس میں اللہ کی قسمیں کھاؤ کہ ہم ضرور اس پر اور اس کے گھر والوں پر رات کو حملہ کریں گے، پھر ہم اس کے سرپرست سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں. تو آپ خود سوچیے کہ کتنی سرکش قوم تھی وہ. ایک حق کا اعتراف نہ کرنے کے بعد وہ کتنے غلط رستوں پہ چل جائے. یعنی جب انسان کسی حقیقت کو مانتا نہیں نا
اور اس غلط راستے پہ چلتا رہتا ہے تو پھر ایک کے بعد ایک غلط کام ہوتا ہی چلا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ مثال کے تو ہائی وے کی مثال لیجئے. اگر آپ ہائی وے سے ایک غلط ایگزٹ لے لیں اور آپ نہ مانیں کہ میں نے غلط ایگزٹ لیا ہوا ہے تو آپ بتائیے کہاں پہنچیں گے پھر. جو مان جاتا ہے نا اوہ میں نے غلط ایگزٹ لے لیا، وہ کیا کرتا ہے فوراً چکر لگا کے واپس اصل راستے پہ پڑ جاتا ہے. لیکن جو نہیں مانتا پھر وہ غلط راستے پہ بہت دور نکل جاتا ہے حتیٰ کہ اس کی واپسی ناممکن ہو جاتی ہے. ہر انسان سے بھول چوک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے. اس کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، توبہ کر لینی چاہیے اور اس بوجھ کو اتار دینا چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لینی چاہیے اور دوبارہ اس غلط راستے پر نہیں جانا چاہیے. تو التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، وہ بالکل صاف ستھرا ہے. لہذا غلطی ہونے کو برا نہ سمجھے اور غلطی پر غلطی نہ کرے کہ ایک غلطی ہوگی اس کو چھپانے کے لیے ایک اور غلطی، اس کو چھپانے کے لیے ایک اور غلطی. تو اس لیے ہمارے دین نے ہمیں کیا سکھایا کہ غلطی ہو جائے توبہ کر لو. توبہ کتابہ یتوب کا مطلب یہ واپس پلٹنا، واپس آ جاؤ اصل راستے پہ، صراط مستقیم پہ چلو. تو اب آپ دیکھیے کہ ان کو بڑی مصیبت، اب اونٹنی کو بھی قتل کرنا ہے اور صالح علیہ السلام کو بھی کرنا ہے. ہر بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کسی کو قتل کر کے اپنا رستہ ہموار کر لوں گا. نقصان کیا ہوتا ہے بتائیے؟ خاندان میں یا کہیں جان پہچان میں اگر کچھ یاد ہو کہ کسی نے کسی کو قتل کیا، قریبی کو، دوست کو یا بھائی کو یا رشتہ دار کو، تو اس کے بعد قاتل پہ کیسی کیسی مشکلات آئیں. پورے خاندان کی دشمنی، جینا محال، انسان اس علاقے میں جی نہیں سکتا. قتل کرنے کا جو بوجھ ہوتا ہے دل کے اوپر، یعنی جو قاتل ہوتا ہے وہ نفسیاتی بیمار ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے ایسا جرم، ناحق جرم کیا ہوتا ہے کہ اس کا اپنا ضمیر اس کو چین نہیں لینے دیتا. وہ جتنی چاہے تعویلیں دے لیکن وہ سکون سے سو نہیں سکتا. اور جس کام کے لیے اس نے قتل کیا کہ یہ فائدہ حاصل کرے، وہ تو کوئی بہت پیچھے رہ جاتا ہے. بیٹے اور بہو مل کر باپ کو قتل کیا تاکہ جائیداد لے سکے. اور کچھ وہ جب سب نظر آیا سارے، جب ان کی انویسٹیگیشن ہوئی تو جب پکڑے گئے اور اب تو کیسز چل رہے ہیں جیل میں، دونوں میاں بیوی جیل پہ ہیں. جائیداد بھی کس کام کی؟ جائیداد کہاں، باپ کہاں، جائیداد کہاں، خود کہاں. میرا خیال میں لائف سینٹنس ہوگا. مسئلہ تو حل نہ ہوا نا. اور یہ تو دنیا کی سزا ہے نا، ایک لائف سینٹنس آگے بھی ہے. قاتل کی جو سزا ہے کتنی سخت ہے. تو چاہے تکلیف ہو، چاہے برا لگے، لیکن جو چیز سچ حق نظر آئے اس کو ایکسیپٹ کر لے انسان. اس کے بغیر تو گزارا نہیں. انسان اپنے آپ کو جب دھوکہ دیتا ہے نا تو اس دراصل اپنے ساتھ سب سے بڑا ظلم کرتا ہے جب چیزوں کو غلط اینک سے دیکھتا ہے. تو ان آیات سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ صالح علیہ السلام کی تائید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی کا معجزہ بھیجا، اور یہ ایک حسی معجزہ تھا. حسی معجزے سے مراد کیا ہے کہ نظر آنے والا، بہت بڑی نشانی تھی. پوری انسانی تاریخ میں کبھی کسی پہاڑ سے، کسی چٹان سے کوئی اونٹنی پیدا نہیں ہوئی، یہ واحد تھی. پھر بھی ان کی عقل ماری گئی، اور انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا اگر آپ ہماری یہ بات مان جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے. لیکن پھر کیا ہوا؟ نہیں مانے، پھر وہیں کہ وہیں. تو جس کو نہیں ماننا ہوتا بعض اوقات اس کے سامنے آپ کتنی بھی بڑی بات کر دیں اسے نہیں ماننا. تو ایسے لوگوں کو ان کے حال پہ چھوڑنا پڑتا ہے. وہی ایسی باتیں کرتے ہیں بالکل. اور دوسری بڑی بات جو ان آیات سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ بغاوت اور سرکشی جو ہے یہ اللہ کے عذاب کا باعث بنتی ہے. باغی ہونا، حقیقت کو نہ ماننا، ٹھکرا دینا، سرکشی اختیار کرنا. تو پھر آگے ملاقات کس سے کرنی ہے؟ آپ دنیا سے بغاوت کر سکتے ہیں، ماں باپ سے کر سکتے ہیں،
سوسائٹی سے کر سکتے ہیں، لیکن کب تک یہ بغاوت چلے گی دنیا میں؟ آگے تو اللہ کے پاس جانا ہے نا، پھر وہاں کیا ہوگا؟ آیت پڑھ دیں، مائک ادھر جی. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. ایک چیز جو مجھے خیال آیا تھا پڑھتے ہوئے، اٹس ناٹ ویری آبویس، لیکن they asked for a miracle, right? Physical miracle ان کو چاہیے تھا، لیکن when they got that they had to give up a day for their water. That was like a sacrifice ان کو کرنی پڑی. لیکن اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم بھی جب دعا کرتے ہیں کبھی we should always ask for خیر، because sometimes ہمیں وہ چیز مل جاتی ہے لیکن we'll have to give up something in return. اور بعض دعائیں ہماری قبول نہیں ہوتی نا، تو ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری سنتا نہیں، اب ہم نہیں مانگیں گے، ہم نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہماری دعا قبول نہیں. کتنے ہی لوگ بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس دعا کا قبول ہونا ان کے حق میں کتنا نقصان دہ ہے. سر جی ایک اور مجھے خیال آ رہا تھا کہ بعض اوقات کسی خواہش کی تکمیل کے لیے اللہ سے ہم ایسی نظریں مان لیتے ہیں جو بڑی ان ریئلسٹک ہوتی ہیں، جو ہماری استطاعت سے بہت بڑھ کے ہوتی ہیں، اور جب وہ بات پوری ہو بھی جاتی ہے، ہمیں وہ چیز مل بھی جاتی ہے، تو پھر ہم فتوے ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ کیسے اس کو ہم جو ہے کیسے نکلیں اس سے، کیسے بچیں اس سے. استاد جی ایک تجربہ ہے بندے کا کہ کبھی کسی کی باری ہوتی ہے اور کبھی کسی کی باری، چاہے رزق میں ہو چاہے اولاد میں ہو. بالکل. اور تکبر اسی لیے تو سوٹ نہیں کرتا، آج آپ بڑے بنے ہوئے ہیں، کل آپ نیچے جا سکتے ہیں، تو پھر اس سے کوپ کرنا کتنا مشکل ہوگا. اور وہ جب آپ کی اپنی باری ہوتی ہے تب آپ کا آزمائش ہوتی ہے کہ آپ کو دیا جا رہا ہے یا آپ سے لیا جا رہا ہے اس وقت. تو سبحان اللہ. وہ یقدر. بالکل. سر جی مجھے آپ کا ایک لیکچر سنا تھا ایک دفعہ، تو اس میں جو یہ بات تھی بہت ٹرائی کی تھی کہ جب بھی دعا مانگیں اس میں خیر و عافیت مانگیں. تو اس سے پہلے میں ہمیشہ دعا مانگتی تھی اور اللہ تعالیٰ سب چیزیں خیریت سے ہو جائیں خیریت سے ہو جائیں. تو جب بیٹی کی شادی اور سب کووڈ میں ہو گئے تھے تب مجھے یاد آیا کہ میں نے عافیت نہیں مانگی تھی. خیریت سے تو سب کچھ ہو گیا لیکن عافیت نہیں ہوئی تھی، تو خیر کے ساتھ عافیت مانگنا پھر کتنا ضروری ہے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ 3 آیات. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہو گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا. بے شک اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے، اور بے شک آپ کا رب یقیناً وہ بہت زبردست بہت رحم فرمانے والا ہے. فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. ان سب نے اس کو کاٹ ڈالا. کاٹا تو ایک شخص نے تھا لیکن سب کی طرف کیوں نسبت کی گئی؟ پوری قوم کی طرف، کیونکہ یعنی کاٹنے والا شخص قدار اس کا نام بتایا جاتا ہے، قدار بن سالب، جیسے سورۃ الشمس میں واضح طور پر آتا بھی ہے اِذِ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا سب سے بڑا بدبخت اٹھا. لیکن نسبت پوری قوم کی طرف اس لیے کہ یہ کام پوری قوم کے مشورے اور ان کی فرمائش پر ہوا تھا، سب اس سے اگری کر رہے تھے. جیسے کہ سورۃ القمر میں آتا ہے فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ، تو انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، یعنی سب نے مشورہ کر کے اس کو سلیکٹ کیا.
سو اس نے پکڑا، پتہ آتا یعنی لے لیا جس سے مارنا تھا، فعقر پھر کونچے کاٹ ڈالی. لہٰذا سبھی کو اللہ تعالیٰ نے مجرم قرار دیا. یعنی جب کوئی ظلم کر رہا ہو تو اس ظالم کا جو بھی ساتھ دیتا ہے وہ بھی ظالم شمار ہوتا ہے. ہاں اب اس وقت تو انہوں نے غلط کام کر لیا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ. اب ندامت کا دور آیا. پہلا فیز گزر گیا، وہ جو غیظ و غضب اور غصے کا تھا اور نفرت کا تھا، اس کی بنا پر جو ایکشن لیا، اب اس کے بعد کا نتیجہ بھگتنا مشکل ہو گیا. اپنے ہی ضمیر نے ملامت شروع کر دی. سورۃ ہود میں آتا ہے کہ اونٹنی کو قتل کرنے پر صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تھی، اور جب 3 دن گزر گئے تو عذاب کے آثار نمودار ہونے لگے. تو اس وقت وہ ریگریٹ کرنے لگے، ندامت کا اظہار کرنے لگے کہ اب ہم توبہ کرتے ہیں، لیکن عذاب دیکھ کے تو توبہ نہیں ہوتی اور ندامت کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے آتا نا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. اور توبہ قبول نہیں ہوتی ان لوگوں کی جو برے عمل کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے بے شک میں اب توبہ کرتا ہوں. تو موت کے آثار دیکھ کر توبہ کرنا فائدہ مند نہیں ہوتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ رسول کے جھٹلانے پر نادم نہیں ہوئے، بلکہ عذاب کو دیکھ کر انہیں ندامت آئی کہ ہم نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ لیے ہیں. تو ایسی ندامت جو وہ قابیل کو بھی ہوئی تھی جس نے بھائی کو قتل کیا تھا. جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا نا کہ قاتل جو ہے اگر یہ سمجھتا ہے کہ قتل کر کے میں اپنا مقصد پالوں گا تو کبھی نہیں پا سکتا. اگر اس کا قتل ظاہر ہو جائے تو الگ شامت، اگر ظاہر نہ ہو دوسرا صورت یہ ہو سکتی نا کہ قاتل جو ہے وہ چھپ جائے، بھاگ جائے کہیں، تو ساری زندگی اس کے اندر سے گلٹ نہیں جا سکتی، پریشانی نہیں جاتی، جرم کی کا احساس سے جرم نہیں جاتا. وہ ایسے نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بھی نمٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اس کا چین سکون برباد ہو جاتا ہے، اس کی نیند حرام ہو جاتی ہے. کسی وقت بھی سامنے، جی ہاں، یہ دھڑکا بھی لگا رہتا ہے کہ کسی وقت بھی یہ راز کھل جائے گا. جی ہاں، پل پل مر رہا ہوتا ہے. تو قابیل کی جو ندامت تھی اس کے بارے میں بھی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ وہ قتل کرنے پر نادم نہیں تھا، بلکہ اس کو اٹھانے پر، اس کو دفنانے پر نادم ہوا کہ وہ اس کو لے کر چلے گا. کبے کو دیکھ کر زیادہ نادم ہوا. بالکل. قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب. جی بالکل، فرعون بھی ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اب ایمان لے آیا موسیٰ کے رب پر، لیکن اس وقت اس کا ایمان فائدہ مند نہ ہوا. تو عام طور پر کسی بھی برائی کا آغاز جو ہوتا ہے نا وہ غرور کے ساتھ ہوتا ہے، ایک تکبر کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انجام جو ہے وہ ندامت کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ غرور کی وجہ سے انسان حق کا اعتراف نہیں کرتا اور وہ برائی کرنے پہ تل جاتا ہے، فساد کرنے پہ تل جاتا ہے، اور جب اس کی بڑائی ختم ہو جاتی ہے وہ غلط کام کرنے کے بعد تو پھر اس کو ایک پشیمانی لاحق ہوتی ہے. مائک لیجیے. شیطان کے وعدوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں، غرور ہوتے ہیں. وعدہ وہ آپ سے یہ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کام آپ کر لیں تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے، آپ ونر ہو جائیں گے، آپ کو جیسے اس کیس میں اس پرابلم سے نجات مل جائے گی. لیکن وہ اس کا دھوکا ہوتا ہے. ایکچولی وہ جو جس بھی راستے پہ آپ کو لے جا رہا ہے اس راستے پہ آپ کو سکسیس نہیں ملنے والی ہوتی. سکسیس آدم علیہ السلام کے ساتھ اس نے کیا کیا؟ جی ایگزیکٹلی آدم علیہ السلام کے واقعے تمہیں میں بھی ایسی بادشاہت بتاؤں گا جو کبھی ختم نہیں ہوگی، ملک لا یبلا.
جی. اور اس طرح سے استاذہ جو دوسری اس میں قرآن میں ہمیں وعدہ آتا ہے کہ آپ اللہ کے راستے پہ چلیں تو آپ کو نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. بالکل وہ سچا وعدہ ہے کہ جس میں آپ کو ویل بینگ، جو مینٹل ویل بینگ ہے، کہ آپ کو نہ نادم ہوں گے آپ، نہ فیئر ہوگا اور نہ ہی آپ کو یہ ہوگا. بالکل. جب انسان صحیح کام کرتا ہے تو وہ اس وقت مشکل ضرور لگتا ہے، کسی برائی سے خود کو روکنا جبکہ بہت ٹیمپٹیشن بھی ہو، وہ مشکل کام ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انسان خوف اور غم سے نکل جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی، جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محرمات کا خیال نہیں رکھتے تو نمبر 1 ندامت جیسے آپ نے فرمایا ہے، اور پھر آخرت کا عذاب اور دنیا کا بھی جو ہے وہ عذاب ہی ہے نا، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ القلم میں فرماتے ہیں کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. تو یہاں بھی عذاب ہے، تمہارے لیے سکون نہیں ہے، اور آخرت کا تو پھر تیار ہی پڑا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. استاد جی، مجھے لگتا ہے ندامت جو ہے نا وہ آپ کی سزا سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کو سزا مل جاتی ہے تو وہ سزا جو ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے تو وہ بوجھ ہٹ جاتا ہے. میں ایسی فیملی کو جانتی ہوں جنہوں نے مطلب اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا. اب ان کی ڈیتھ کے بعد اب ان کو اتنی ندامت ہے کہ ان کو کہیں بھی سکون نہیں ہے. ان کو لگتا ہے کہ وہ وقت ہمارے پاس واپس آ جائے، لیکن جو وہ وقت تھا وہ اس وقت انہوں نے ضائع کیا، قدر نہیں کی اس کی. Assalamu alaikum. What I'm noticing here with these people, this generation, is they're very impulsive. They're seeking entertainment, tamasha, tafree, aap hame miracle de dein, mu'jiza de dein. They ask for something so humongous, like something so mind-blowing. And it was just impulsive. It's not like we want logic, we want reasoning, aap hame samjhaएं. They want tariful qalb, they want their mind to be enlightened, nothing. They just want fun. So they asked for the she camel, and now they have it. They're filled with regret. Okay, how are we supposed to take care of it? It's so much responsibility, and they're not prepared for that liability. Phir mazid they murder the she camel, this miracle of Allah, and now again they're regretting. So what I'm noticing is the theme, this idea that when a person is just, jazbaat mein bas beh gaye, mujhe ye chahiye to bas yahi chahiye, aapki desires hi nahi khatam ho rahi. And then I'm just connecting it back to the previous verses when Allah says, فَاتَّقُوا وَأَطِيعُونَ. If you're going to worship your desires, you're going to be from the musrifin. You are going to end up transgressing. And it's going to cause so much fasad on the earth. And Quran and Kalam Allah and Wahi, it gives you this balance that you're able to keep a check on yourself and bring yourself back to reality, not live in this fantasy world. بہت سے غلط کام انسان نہ صرف خیالی دنیا میں رہ کے کرتا ہے، کہ وہ غلط، یعنی ہر چیز شروع ہی خیال سے ہوتی ہے. اگر خیال ہی ٹھیک نہیں تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا کیونکہ ان کا ٹائم پورا ہو چکا تھا. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً، یقیناً اس میں ایک نشانی تھی. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، اور ان کے اکثر مومن نہ تھے. یعنی قوم صالح کی بھی اکثریت ایمان نہ لائی. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب البتہ وہی غالب رحم فرمانے والا ہے. تو یہاں پر جو عذاب کی بات ہوئی ہے، سورۃ حاقہ میں اس کی تھوڑی سی تفصیل بھی آتی ہے. کذبت ثمود وعاد بالقارعہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ. تو یہاں پر عذاب کی تفصیلات نہیں دی گئی، لیکن دوسری صورتوں میں تفصیل ملتی ہے. سورۃ ہود میں آتا ہے فَأَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ
الا بعدا لثمود، پھر بھی انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی. تو اس نے کہا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا ہونے والا نہیں. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے نجات دے دی، اور اس دن کی رسوائی سے بھی. بے شک آپ کا رب وہ بہت قوت والا، بہت زبردست ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک چنگاڑ نے پکڑ لیا تو وہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے رہ گئے، ایسے کہ گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہ تھے. سنو بے شک سمود نے اپنے رب کی ناشکری کی، سنو لعنت ہے سمود کے لیے. اور یہاں آیا جو ہے ان فی ذلک لآیہ، تو آیہ سے مراد نشانی، برہان، دلیل، یعنی اس واقعے کے اندر بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی تھے اور ان کی قوم جو تھی جھٹلا کر مجرم بنی. اور جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے یہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے ہر واقعے میں جتنے بھی اب تک ہم نے پڑھے ہیں، کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانو گے تو کس طرح نقصان ہوگا، جیسے وہ پہلی قوموں کو ہوا تھا. تو ان آیات سے جو باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں وہ نمبر 1 یہ کہ کفر اور انکار کا انجام جو ہے وہ ہلاکت اور تباہی ہوتا ہے. اگرچہ لوگوں کو اتنی مہلت مل جائے، نوح علیہ السلام کی قوم کو 950 سال اگر وقت مل گیا تھا لیکن بالآخر عذاب آ گیا. ٹھیک ہے. اور پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ قوم سمود بہت ترقی یافتہ قوم تھی. انہوں نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا رکھے تھے، پہاڑوں کو تراش تراش کر. ان کے پاس کیسے ٹولز ہوں گے، کیسے آج بھی آپ دیکھیں ڈائنامائٹ کے ذریعے پہاڑوں کو توڑا کاٹا جاتا ہے، رستے بنائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے بڑے بڑی عمارتیں اور بہت اونچی اونچی بنا رکھی تھی پہاڑوں کو اندر سے کھود کھود کے، جو کہ مشکل ترین عمل تھا. یعنی دنیاوی معاملات میں انتہائی سمجھدار لوگ تھے، اسکلفل تھے، لیکن حق کی بات نہ سمجھے کیونکہ نفس کے خلاف تھی. تو انسان کا اپنا نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے جب انسان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. تو اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا چیز کام آتی ہے؟ جیسے سورۃ قاف میں آتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو، یعنی جو دل سے سوچے، غور و فکر کرے، یا وہ کان لگائے، غور سے بات سنے، جبکہ وہ دل سے حاضر بھی ہو. لیکن سب سے بڑی مشکل یہ ہے، مشکلوں میں سے بڑی مشکل، کہ نہ وہ نگاہ ہے ہماری کہ جس سے ہم حقائق کو صحیح انالائز کریں، دیکھیں، غفلت سے نکلیں، اور نہ ہی ہمارا دل حاضر ہوتا ہے. یعنی قرآن پڑھتے ہوئے صبح کی تلاوت بھی آپ کرتے تو دل کتنا حاضر ہوتا ہے، نماز میں جب قرآن پڑھتے ہیں دل کتنا حاضر ہوتا ہے، قرآن کی کلاس میں بیٹھے ہوئے دل کتنا حاضر ہوتا ہے. تو جب دل ہی حاضر نہیں ہوتا تو نصیحت کہاں سے آئے گی، اور جب نصیحت نہیں پکڑتے تو پھر عمل کیسے بدلے گا. اور آج کل بھی آپ دیکھیں دنیا میں کئی ایک ایسے واقعات آپ کے سامنے ہیں، لیکن اور یہ اس لیے ہے تاکہ انسان خواب غفلت سے بیدار ہو، مگر انسان ہے کہ صرف دنیا کے چکا چوند سے متاثر اور بھاگا چلا جا رہا ہے اس کے پیچھے، اور عذابوں کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حوادث زمانہ ہے. وہ عذاب نہیں سمجھتے، زمانے کے حادثات ہیں. آیتیں پڑھ دی. فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. جزاک اللہ. وقفات پہ آ جائیے. جی، حق نفس پہ بڑا بھاری ہوتا ہے.
کہتے ہیں سچ کڑوا لگتا ہے اور انسان اعتراف نہیں کرتا. بعض اوقات کوئی ہماری غلطی ہمیں بتا دے تو ہم کتنا ہمارے اندر، ہمیں سارے کو اپنا حساب لینا چاہیے کہ ہم کتنے آرام سے اس کو سن سکتے ہیں اور اسے قبول کر سکتے ہیں. چاہے سامنے والا سچ بھی کہہ رہا ہو پھر بھی بڑا برا لگتا ہے، نصیحت بری لگتی ہے. وعن الکلمات طلعها حضیم ثمرها یانع لین نضیج، اس کا پھل پکا ہوا ہے، نرم ہے، پختہ ہے. المسرفین المتمادین فی معصیت اللہ، مسرف وہ ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں حد سے آگے نکل گئے ہیں، لمبے ہو گئے. فعقروها نحروها، اس کو ذبح کر دیا. فارحین ماہرین بنحتها اشرین بقرین، یعنی اکڑتے ہوئے اور تکبر کرتے ہوئے اس کو پہاڑوں کو تراشنے میں بڑے ماہر تھے. شرب نصیب من الماء، پانی کا حصہ. الوقفات التدبریہ نمبر 44. كذبت ثمود المرسلين. اچھا اس سے پیچھے جو تھا ہمارا، چلیے میں آگے جا کے دیکھتی ہوں. کذبوا صالحا علیہ السلام، انہوں نے صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا. الذی جاء بالتوحید الذی دعت الیہ المرسلون، جنہوں نے ان کو اس توحید کی طرف بلایا تھا جس کی طرف تمام رسولوں نے دعوت دی. ٹھیک ہے. فکان تکذیبہم لہو تکذیبا للجمیع، بس ان کا آپ کو جھٹلانا گویا سارے رسولوں کو جھٹلانا ہے. یعنی یہاں سوال یہ پیدا ہو رہا ہے نا، السؤال کیف حصل من قوم ثمود التکذیب بجمیع المرسلین، قوم ثمود نے سارے رسولوں کو کیسے جھٹلایا؟ ایک کا جھٹلانا سب کا جھٹلانا ہے. نمبر 45. وما اسألكم عليه من اجر ان اجری الا على رب العالمین. فتقولون يمنعنا من اتباعك انك تريد اخذ اموالنا، تو تم کہو کہ ہمیں تمہاری پیروی سے صرف اس چیز نے روک رکھا ہے کہ تم ہمارا مال لینا چاہتے ہو. ان اجری الا علی رب العالمین ای لا اطلب الثواب الا منہ، یعنی میں اس کا اجر و ثواب صرف اللہ رب العالمین سے طلب کرتا ہوں. یعنی قوم کے ذہن میں کیا خیال تھا کہ یہ بڑا بننا چاہتا ہے، ہم سے مال سمیٹنا چاہتا ہے، اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانتے. تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے کچھ بھی نہیں لینا چاہتا. السؤال ما علامت صدق اولیاء اللہ الصادقین المذکورہ فی الآیہ، اس آیت میں اللہ کے سچے اولیاء کی سچائی کی کون سی علامت بیان کی گئی ہے؟ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں چاہتے، کہ ہر ایک کی سچے دل سے خیر خواہی چاہتے ہیں. اب دیکھیں کہ آج کے اس مادہ پرستانہ دور میں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے کہ یہ جملے بنے ہوئے نا کہ دیر از نو فری رائڈ، دیر از نتھنگ فری، کچھ وہ نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے عام روزمرہ زندگی میں تو یہ اصول چلتا ہے، لیکن ہمارے دین میں ایک حصہ ضرور ایسا ہے، اور وہ کیا کہ بے لوث ہو کے کام کرنا. اب تو یہ مطالبہ تک کیا جاتا ہے نا کہ ماں بچوں کو پالتی ہے تو یہ اس کا ورک ہے تو اس پر اس کو پیمنٹ کی جائے، اور پہ بھی چھٹی ملتی ہے. کس بات کی کام آپ کر نہیں رہے، آپ کو پیمنٹ مل رہی ہے، کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ اس کو ایک ورک شمار کر دیا گیا نا. حالانکہ ماں کا اپنے بچے کو سنبھالنا، اس کے دل کے اندر کوئی لالچ نہیں ہوتی، بلکہ وہ شوق اور محبت سے اس کی خدمت کر رہی ہوتی ہے. تو یہ ایک بہت ریئر کوالٹی ہے کہ انسان کا دل ایسا ہو کہ کسی سے بھی ملے، کسی سے بھی ملاقات کرے، کسی کے لیے بھی کچھ کرے تو اس کے دل میں کوئی لالچ نہ ہو کہ مجھے اس سے یہ حاصل کرنا ہے. نمبر 46. أتتركون فيما هاهنا آمنين. اتترکون
تخویفن یعنی یہاں خوف دلایا گیا، یعنی ڈانٹ ہے ایک طرح سے. اتترکون تخویف لہم، ان کو خوف دلایا گیا ہے. معنی ہو جس کا مطلب ہے اتتمعون ان تترکوا فی النعم علی کفرکم، کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ تمہارے کفر کے باوجود تمہیں ان نعمتوں میں چھوڑ دیا جائے گا؟ یعنی یہ نعمتیں ہمیشہ تمہارے پاس رہیں گی. آج تم سمجھتے ہو کہ نافرمانی کے باوجود تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، تو کیا یہ وقت بدلے گا نہیں؟ کیا یہ حالات بدلیں گے نہیں؟ کیا یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے گا؟ نہیں. السؤال هل يستمر دوام الحال، کیا حال ہمیشہ قائم رہتا ہے؟ اذا اجتمع النعیم مع المعاصی فی المجتمع، جب معاشرے میں نافرمانیوں کے ہوتے ہوئے نعمتیں آ جائیں. یعنی اگر کسی معاشرے کے اندر نافرمانیوں کے باوجود نعمتوں کی بھرمار ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کو چھوڑ کر آگے کا سفر اختیار کریں گے، یا دنیا میں ہی زوال آ جائے گا. 47 أتتركون فيما هاهنا آمنين. آمینین حال، آمینین حال ہے. مبنیت جو مبنی ہے، لبعد ما اجملہ قولہ جو اس قول پر یعنی جملے پر مبنی ہے، فی ما ہا ہونا. وذالک تنبیہ علی نعمت عظیمت، اور یہ ایک عظیم نعمت پر متنبہ کرنا ہے. لا يدل علیہ اسم الاشارہ لانہا لا یشار الیہا، جس پر اسم اشارہ دلالت نہیں کرتا کیونکہ اس کے ساتھ اس نعمت کی طرف اشارہ نہیں کیا جاتا. وہی نعمت الامن التی ہی من اعظم النعم، اور یہ امن و امان کی نعمت ہے جو عظیم نعمتوں میں سے ایک ہے. ولا یتذوق طعم النعم الاخرى الا بها، اور دوسری نعمتوں کا مزہ اس کے بغیر چکھا ہی نہیں جا سکتا. السؤال لماذا كانت نعمت الامن من النعم العظیمہ، امن کی نعمت عظیم نعمتوں میں کیوں شمار ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے. یعنی اگر امن ہے، سلامت ہو، تم عافیت میں ہو، تو ساری دنیا اچھی لگے گی. وہ کہتے ہیں جب اپنا دل اداس ہوتا ہے تو شہر بھی سائیں سائیں کرتا ہے، ہر چیز اداس لگتی ہے. خوف جو ہے وہ انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ان کو ختم کر دیتا ہے، کسی بھی قسم کا خوف. لہذا خوف کے ماحول میں نہیں رہنا چاہیے، خوف سے باہر نکلنا چاہیے. جس بھی چیز کا فوبیا ہو اس کو انالائز کریں اور اس سے باہر نکلیں، ورنہ انسان سارا وقت اسی گھن چکر میں کہ کیا ہوگا میرے ساتھ، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کیا ہوگا. اپنی ساری نعمتیں ان کو بیکار لگتی ہیں. پھر نمبر 48 کہاں گئے؟ الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولما كان يفسدون لا ينافي اصلاحهم احيانا، اور جب یفسدون یعنی وہ فساد پھیلاتے تھے تو یہ کبھی کبھار ان کے اصلاح کرنے کے منافی نہیں ہے. یعنی کبھی کبھار اصلاح بھی کرتے تھے لیکن اکثر یہی. اردف بقوله تعالی ولا یصلحون لبیان کمال افسادہم، اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد جو یہ کہا ولا یصلحون کہ وہ اصلاح نہیں کرتے تھے، ان کے فساد کی حد کو بیان کر دیا کہ کمال فساد تھا، بہت زیادہ فساد تھا. یعنی اگر اتنا ہوتا نا کہ کانوا یفسدون فی الارض، تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ فساد اور کچھ فساد نہیں، اصلاح بھی کرتے تھے. لیکن یہاں کیا کہا گیا؟ ولا یصلحون،
کوئی اصلاح کا کام کرتے ہی نہیں تھے. وَأَنَّهُ لَمْ يُخَالِطْهُ إِصْلَاحٌ أَصْلًا، اور ان کے فساد میں بالکل بھی اصلاح کا پہلو ملا ہوا نہیں تھا. السؤال ما فائدۃ الجمع بین الوصف بالافساد وعدم الاصلاح، فساد پھیلانے اور اصلاح نہ کرنے کے اوصاف کو جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ یعنی ان دو چیزوں کو کیوں جمع کیا گیا؟ لبیان کمال افسادی. ٹھیک ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بچہ کھانا نہیں کھاتا، عام طور پہ مائیں کہتی ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کھاتا ہی نہیں، کبھی کبھی کھا بھی لیتا ہے لیکن کم کھاتا ہے نا، تو زیادہ تر نہیں کھاتا. لیکن اگر یہ کہا جائے یہ بچہ کھانا نہیں کھاتا اور کبھی بھی نہیں کھاتا، بالکل بھی نہیں کھاتا، تو پھر اور بات ہوگی. ایک منٹ، مائک آ رہے، مائک آ جائے. This is kind of very scary because on one hand it's been said there was so much corruption and then there was no advocacy. There was nobody stopping this corruption. Not even a tiny amount of people were resisting and saying stop, which is so scary. A lot of times we think, oh, we're busy, we're doing other good things, we're doing namaz, we're doing Quran. But nobody says, like nobody stops and nobody resists. It becomes, it's corruption to the grandest scale with not one person saying no. بالکل. 49 فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وذلك أن الريح كانت تأتي الرجل منهم فتقتلعه وترفعه في الهواء. اور اس کی وضاحت یہ ہے کہ آندھی جب آتی ان الريح كانت تأتي الرجل، تو ایک آدمی کو زمین سے اٹھا دیتی اور ہوا میں بلند کرتی، یعنی زمین سے آندھی اس کو اٹھا کے اوپر لے جاتی اور پھر پٹخ کے مارتی. ثم تنکسه على ام رأسه فتشدخ دماغه، پھر اس کی کھوپڑی کے مرکزی حصے سے اس کو الٹا دیتی تو اس کا دماغ کچل دیتی. وتکسر رأسه، اور اس کا سر پھوڑ دیتی. وتلقیه، اور اس کو پھینک دیتی. کأنہم اعجاز نخل منقعر، گویا کہ وہ کھجوروں کے اکھڑے ہوئے تنے ہیں. اچھا، یہاں پر آپ نے غور کیا کہ خاص طور پر کھوپڑی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے اور ان کے دماغ کا؟ اور الجزاء من جنس العمل، دماغ میں فساد بھرا ہوا تھا نا، لہذا خرابی بھی وہیں سے آئی. انا للہ و انا بہت ہی خوفناک ہے. وقد كانوا تحسنوا في الجبال والكهوف والمغارات، اور وہ پہاڑوں میں اور چھوٹی بڑی غاروں میں پناہ لیتے تھے. وحفروا لهم في الارض الى انصافهم، اور انہوں نے اپنے لیے اپنی پنڈلیوں تک زمین میں گڑھے کھودے ہوئے تھے. فلم يغن عنهم ذلك من امر الله شيئا ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، لیکن اللہ کے عذاب میں سے اس چیز نے انہیں کوئی فائدہ نہ دیا. بے شک اللہ کا مقرر وقت جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں کیا جاتا. بین صفت عذاب سمود قوم صالح، صالح علیہ السلام کی قوم میں سمود کے عذاب کی کیفیت بیان کریں. جی ساری تفصیل اوپر آ چکی ہے. یعنی انہوں نے زمین میں گڑھے کھود رکھے تھے اپنی پنڈلیوں تک کے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، جمنے کے لیے، بنکرز اینڈ ٹنلز. یس جی جی ہاں، تو اس کا مطلب انہیں پتا تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہے ہیں. اور نمبر 21 عمل بالآیات،
اکتب رسالۃ تبین فیہا خطر الکفار والمنافقین ومظاہر افسادہم فی الارض ولا تطیع امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. آپ کوئی ایسا پیغام لکھیں جس میں آپ کافروں اور منافقوں کے خطرات اور زمین میں ان کے فساد پھیلانے کے مظاہر کو واضح کریں. التوجیحات. نمبر 19 لا تأبہ باحتقار المکذبین وسخریتہم. جھٹلانے والوں کی تحقیر اور ان کے مذاق اڑانے کی پرواہ نہ کریں. فَهَذِهِ حِيلَةُ الضُّعَفَاءِ الْجَاهِلِينَ. کیونکہ یہ کمزور اور جاہل لوگوں کی چال ہوتی ہے. ان هذا الا خلق الاولین. یہ پہلے لوگوں کو بھی یہی عادت رہی ہے کہ جس کی بات نہیں ماننی ہوتی اس کو بدنام کرتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، تاکہ نہ ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکیں کہ یہ اس قابل ہی نہیں کہ ان کی کوئی بات مانی جائے. نمبر 20 الامانۃ شعار الرسل والدعاة الصادقین فی کل الامم والعصور انی لکم رسول امین. تمام قوموں اور زمانوں میں امانت داری رسولوں اور سچے دائیوں کا شیوا رہی ہے. یعنی دین کی دعوت دینے والے بھی اور رسول بھی ہمیشہ امانت دار ہوتے ہیں. علم کا آگے پھیلانا بھی ایک امانت داری کا تقاضا کرتا ہے کہ صحیح بات آگے دی جائے. 21 التحذیر من طاعت المسرفین فی الذنوب والمعاصی. گناہوں اور نافرمانیوں میں حد سے بڑھ جانے والوں کی اطاعت سے بچنا. لخطورت عاقبت طاعتہم. کیونکہ ان کی اطاعت کا انجام انتہائی خطرناک ہوتا ہے. تم تو ڈوبے ہی تھے، ہمیں بھی لے ڈوبے. تم تو ڈوبے تھے صنم، ہمیں بھی لے ڈوبے. تو ایسے لوگوں کی بات نہیں ماننی چاہیے جو گناہوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ فالورز بھی جا ڈوبیں. ولا تطیعوا امر المسرفین الذین یفسدون فی الارض ولا یصلحون. تو صاف منع کر دیا گیا کہ مسرفین کی بات نہیں ماننی. الحمدللہ یہ رکوع پورا ہوا. تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم اگلا ترجمہ کر لیتے ہیں تاکہ کل ہم تفسیر شروع کر سکیں. جی آیت نمبر بتائیے تاکہ میں نکال دوں. 160 جی. کذبت جھٹلایا قوم لوط نے المرسلین رسولوں کو، اس جب قالا کہا لہم انہیں، اخوہم ان کے بھائی، لوط نے، الا کیا نہیں، تتقون تم ڈرتے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول ایک رسول ہوں، امین امانت دار. فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے، وَأَطِیعُونِ اور اطاعت کرو میری، وما اور نہیں، اسألکم میں سوال کرتا تم سے، علیہ اس پر، من اجرن کسی اجر کا، ان نہیں اجریہ اجر میرا، اللہ مگر، علی اوپر، رب کے ہے، العالمین عالمین کے، جہان والوں کے. اتأتون کیا تم آتے ہو، الذکران مردوں کے پاس، من العالمین تمام جہان والوں میں سے، وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، ما جو خلق پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، ربکم تمہارے رب نے، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے، بلکہ انتم تم قوم لوگ ہو، عادون حد سے گزرنے والے. قالو انہوں نے کہا، لئن البتہ اگر، لم نہ، تنتہی تو باز آیا، یا لوتو اے لوت، لتکونن البتہ تو ضرور ہو جائے گا، من المخرجین نکالے جانے والوں میں سے. قالا اس نے کہا، انی بے شک میں، لعملکم تمہارے عمل سے، من القالین بیزار ہونے والوں میں سے ہوں. ربی اے میرے رب، نجنی نجات دے مجھے، و اہلی اور میرے گھر والوں کو، مما اس سے جو، یعملون وہ عمل کرتے ہیں. فنجیناہ
تو نجات دی ہم نے اس کو، وہ اہلہ اور اس کے گھر والوں کو، اجمعین سب کے سب کو، اللہ مگر عجوزن ایک بڑھیا کے، فی الغابرین جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ثم پھر دمرنا تباہ کر دیا ہم نے، الآخرین دوسروں کو، وہ امطرنا اور برسائی ہم نے، علیہم ان پر، مطرا ایک بارش، فساء تو بہت بری تھی، مطر بارش، المنذرین ڈرائے جانے والوں کی، ان بے شک، فی ذالک اس میں، لآیہ البتہ ایک نشانی ہے، وما کانا اور نہ تھے، اکثرہم اکثر ان کے، مؤمنین ایمان لانے والے، وَإِنَّ اور بے شک، ربک رب تیرا، لہوا البتہ وہ، العزیز بہت زبردست ہے، الرحیم بہت نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم۔ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا؟ جی اسفیہ۔ I'm noticing how both passages end with Allah's name, Al-Aziz Ar-Rahim. Allah's justice is Allah's mercy. It's so profound that these people who are corrupt, but at the same time it gives you relief. فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ. Their punishment came and Allah seized them. So their impulsive nature, their corruption, their debauchery, their meanness in this world, their rebellion, their transgression, everything comes to an end. It's relief for the believers. And for somebody else reading this outside of faith, maybe thinking, ye to zulm ho raha hai, like this is so unfair, inko saza kaise mili? Allah's mercy is His justice. The fact that they were wiped out so that we could start fresh and humanity can again, breathe a sigh of relief, and I guess the genocide ended. This was Allah's mercy that He corrected them and put them in their place. And both of these passages are ending this way. Another interesting thing that I noticed is how Allah says they become an ayah. ذَلِكَ لَآيَةٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ. It's a sign for you. It's a lesson for you. اور یہ ہمیں برے لوگوں سے عبرت مل رہی ہے. ان سے lesson مل رہا ہے کہ ان کے جیسے نہ بنو. Even Fir'aun was a sign. Like all of his might of corruption and then how he was debased, that was a sign for us. Don't follow that path. Also, interestingly enough, these impulsive people, they were asking the Prophet for a sign. آپ ہمیں ایک نشانی دیں. You bring a sign for us.
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو خود ایک نشانی بنا لیا. So I feel like it's such a humility check. Where are you going with your arrogance? Come back, be humble. Allah is Al-Aziz. He's still in charge. جزاک اللہ خیر. آگے لائیے. سر جی ایک اور چیز پتہ چل رہی ہے کہ کتنے ہی ہزاروں سال گزر جائیں، انسانوں کا حق کا انکار کرنا اور حق کو جھٹلانا اور اپنی سرکشی پہ قائم رہنا اور گناہوں میں آگے بڑھتے رہنا اسی طرح ہی رہتا ہے، اور تعویلیں دینا بھی بالکل اسی طرح ہی ہے. اور پھر جب عذاب سامنے آتا ہے اس کو دیکھ کر پھر یہ جسٹیفیکیشن کرنا کہ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، اور مطلب اللہ کے استدراج کو اپنے لیے ایک نعمتوں کا ذریعہ سمجھنا، یہ بہت بڑی انسان کی بھول ہوتی ہے. دھوکہ، نفس کا دھوکہ. استاد جی دائی کے لیے بھی بہت زبردست یہاں پہ نا پوری انفارمیشن، جیسے ایک پورا پیٹرن بتا دیا گیا کہ وہ اللہ سے اجر مانگتا جائے اور اپنا کام کرتا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے انہی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کو باعث اجر بنا دینا. جزاکم اللہ خیرن. نسرین مانگ رہی ہے مائک. استاد جی ایک چھوٹا سا سوال. آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ہمیں حاضر دل روک سکتا ہے، بچا سکتا ہے، تو کچھ ٹپ بتائیے اپنے دل کو حاضر رکھنے کا. حاضر دل القسم وہو شہید. جی، شہید دل کیسے؟ انسان جو بھی اللہ کے احکامات ہیں نا ان کو غور سے سنے اور سمجھنے کی کوشش کرے. اگر سمجھ نہ آئے تو دوبارہ سمجھنے کی کوشش کرے، بار بار ان کو دیکھے حتیٰ کہ سمجھ آ جائے کہ مجھ سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو معمولی ہستی نہیں ہے کہ اس کا حکم ہم سنیں اور سن کے ایسے گزر جائیں. اور پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی نہیں ہے کہ جیسے ماں باپ کی بات ہم سنی انسنی کر دیتے ہیں تو ان کی باتوں کو سنا انسنا کر دیں. تو شہید کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیریسلی لیں اس کو. جی نوما. یہ جو اس میں ذکر ہوا ہے کہ آپ پروفٹس کہتے ہیں کہ ہمیں آپ سے کچھ اجر نہیں چاہیے. انٹرنسک موٹیویشن جو ہے کہ کوئی بھی آپ کا گول ہے لائف میں، لیڈرشپ ہے یا کچھ بھی پروجیکٹس ہیں، اگر یہ بہت بڑا ٹپ ہے کہ آپ کو لوگوں سے کچھ نہیں چاہیے، حتیٰ کہ کمپلیشن آف پروجیکٹ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہماری جو ریلیجن ہے اس میں، فیتھ میں، ہم ایفرٹ بیسڈ ہے، رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہے. اگر کچھ بھی رزلٹ نہیں نکلتا آپ نے اپنا کام کر دیا. جی، آپ کو اپنا کام، کیونکہ آپ کو چاہیے صرف اپنے رب سے. دوسرا استاذہ، اس میں جو ہماری پیرش نیشنز کی ساری ہیں ڈسکشن قرآن میں پہلے یہ سوچتی تھی کہ یعنی ہیل، جنت کا تو لگتا تھا کہ بہت ضروری ہے رول، اور ڈسکشن ہیل کا میں سوچتی تھی کہ کیا یعنی اس سے لوگ ڈر بھی جاتے ہیں. لیکن اب جو دنیا میں حالات ہو رہے ہیں اس سے آپ کو بہت کلیئرلی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنائی دوزخ. اور اگر آپ کوئی فیتھ، اگر کوئی نہیں مانتا اللہ پہ یا فیتھ نہیں ہے، تو پھر موریلٹی کا کانسیپٹ کیا ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا کیا کانسیپٹ ہے، جسٹس کیسے ہوگا. یہ جو دنیا میں اب ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد، اور اگر ان لوگوں کو نہیں ملتا اس چیز کا جسٹس، یہاں جسٹس نہیں ہوتا اس دنیا میں، تو پھر اس کا کیسے ہم اس کو، کامن سینس ہی نہیں مانتی اس بات کو. بالکل. اوکے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
حميد مجيد